السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، جو صحافی ہوتا ہے وہ اوپینین میکر ہوتا ہے، اور صحافیوں کے جو اپنے تجزیے ہوتے ہیں وہ سم ٹائم گراؤنڈ فیکٹس کو، زمینی حقائق کو دیکھ کے لیے جاتے ہیں، لیکن کچھ تجزیے یا کچھ اصول اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ شخصیت کے بدلنے سے اصول کو کبھی نہیں بدل سکتے. ہمارے جو دانشور ہیں اور ہمارے جو تجزیہ کار ہیں، کچھ صحافی ایسے ہیں کہ ان کی اگر پرانی کسی بھی نقطہ نظر کے اوپر، کسی بھی ایشوز کے اوپر جو ہمارے رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے زمانے میں بالفرض ان کا ٹیک، ان کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہوتا ہے، اور عمران خان کے ٹائم پہ اسی قسم کے حالات ہوتے ہیں، وہی والی سیم سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں ان کا ٹیک بدل جاتا ہے. اس کے اوپر میں تفصیل سے آتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عمر چیمہ صاحب جو ہیں وہ کسی زمانے میں بڑے اچھے انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ تھے، رہے ہیں اور ہیں ہمارے، اور ان کا کام انویسٹیگیشن کرنا تھا. ان کا کام جو تھا وہ نت نئی سٹوریز سامنے لے کے آنا تھا. اسی وجہ سے ان کو ایوارڈز وغیرہ بھی ملے بڑے. لیکن جب سے عمران خان صاحب کے خلاف ہوئے ہیں وہ، یا جب سے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئے ہیں، یا جب سے نواز شریف صاحب کی حکومت گئی ہے، اس وقت سے یا اس ٹائم پہ جب سے انہوں نے اپنا موقف بدلا ہے، تو آج کل وہ انویسٹیگیٹنگ جرنلزم کرنے کی بجائے وہ آج کل جس طرح پارٹی کو کوئی مشورے دیتا ہے، اس طرح وہ سٹوریز کر رہے ہیں. وہ انویسٹیگیشن وغیرہ سب کچھ ختم ہو چکی ہے. انصار باسی صاحب کی بھی انویسٹیگیشن جو تھی وہ پیپلز پارٹی کے دور کے تک تھی کہ پیپلز پارٹی یہ کرپشن کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے. ابھی تو وہ کچھ اور ہی کر رہے ہیں. اسی طرح عمر چیمہ صاحب جو ہیں، انہوں نے آج ایک آرٹیکل لکھا جو میں نے بات کی ہے، ایک سٹوری ان کی آج آئی ہے جو میں نے بات کی ہے. اس میں یہی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑا نون لیگ سوشل میڈیا کے سربراہ کو مشورہ، اس طرح کے وہ آج کل مشورے دینے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ جرنلسٹ کا کام پتہ نہیں کتنا ہے کہ مشورے دینا کسی کو، کسی پارٹی کو، اور وہ ہلکان ہوئے جا رہے ہیں. انہوں نے لکھا کہ 6 ستمبر کو مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا کے سربراہ کو ایک مشورہ ملا جس نے بیانیہ کے محاذ پر ناکامی کے باوجود پارٹی قیادت کی توجہ حاصل نہیں کی. پارٹی کے سوشل میڈیا کے سربراہ آگے بولے کہ سب سے پہلے اب یہ مشورے دے رہے ہیں، سب سے پہلے آپ کو ایک ٹیم بنانی چاہیے. یہ کوئی ٹویٹ مینشن کر رہے ہیں جو ان کے سوشل میڈیا کے ہیڈ کو کسی نے دی. پوری ٹویٹ انہوں نے لکھی ہوئی ہے. سب سے پہلے آپ کو ایک ٹیم بنانی چاہیے. نون لیگ کے پنجاب اسمبلی میں 165 ارکان ہیں، اس طرح ایم این اے اور سینیٹر بھی ہیں. اگر ان میں سے ہر ایک آپ کو 100 رضاکار فراہم کرتا ہے تو آپ ایک اچھی ٹیم بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر یونین کونسل کی سطح پر پارٹی کے عہدیداران بھی شامل ہو جائیں تو آپ کو مدد کے لیے ملے گی. مسلم لیگ نون سوشل میڈیا کے ذریعے حمایت کو متحرک کرنے اور بیانیے کو اندرونی بنانے میں پی ٹی آئی میں سے بہت پیچھے ہے. پارٹی کے ہمدردوں کو بیانیہ کے محاذ پر ہونے والے اس نقصان پر تشویش بڑھ رہی ہے، لیکن قیادت پریشان نظر نہیں آتی. سوشل میڈیا کی حرکیات کو سمجھنا ہے تو دور کی بات ہے. وہ مسلم لیگ نون کے سرکردہ رہنما میاں نواز شریف صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی تصدیق نہیں کر سکے. یہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے برعکس ہے. نہ صرف عہدیداروں کے اکاؤنٹس کی تصدیق کی جاتی ہے، پی ٹی آئی کے سٹی چیپٹرز کی ٹویٹر ہینڈلر نے بھی تصدیق حاصل کر لی ہوتی ہے. مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا کے عہدیداران سے کہا، اور پتہ نہیں آگے جا کے لکھتے ہیں اگرچہ مریم نواز کافی آواز والی ہیں لیکن وہ نہ تو اپنے ارادے واضح کرنے میں آزاد ہیں اور نہ ہی ان کے پاس اپنے بیانیے کی بازگشت کے لیے پاورفل ٹیم ہے. شہباز شریف پارٹی سربراہ ہیں اور پتہ نہیں کتنی پاورفل ٹیم چاہیے، پتہ نہیں کتنے اور ہائر کرنے ہیں. ہر روز نئے ان کے صحافی تک تو آپ لوگ جتنے دیکھ لیں، ایک ٹویٹ ہوتی ہے تو وہ سارے صحافی اتفاق سے اس کو ایڈٹ بھی نہیں کرتے. وہ سارے وہ والی ٹویٹ جو واٹس ایپ گروپ پہ آتی ہے وہ کر دی جاتی ہے. پتہ نہیں اور کس قسم کی ٹیم چاہیے ان کو. یہ ایک سٹوری ہے جو انویسٹیگیشن کرتے تھے ہمارے جرنلسٹ، ان کا یہ حال ہے. وہ بڑی لمبی سٹوری ہے، میں نے بڑی شارٹ کر کے بتائی ہے آپ کو. اب آتے ہیں سہیل وڑائچ صاحب کی طرف. آپ کو یاد ہوگا جب 2020 میں اکتوبر میں گجرانوالہ میں جلسہ کیا تھا، کوئٹہ میں بھی کیا تھا، تو نواز شریف صاحب بولے تھے بہت زیادہ. اداروں کے خلاف بھی بولے تھے، شخصیات کے خلاف بھی بولے تھے. تو اس وقت اداروں کے خلاف بولنے کو یہی ادارہ تھا، کوئی اور ادارہ نہیں تھا، یہی جی ایچ کیو تھا، یہی جنرل باجوہ صاحب تھے. اس کے نواز شریف صاحب کے بولنے کو سہیل وڑائچ صاحب نے کیا لکھا تھا؟ وہ کیوں بولا. یہ اس ٹائٹل سے انہوں نے آرٹیکل لکھا، وہ کیوں بولا، یعنی کہ نواز شریف. اب شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ پالتو بلے کو تنگ کریں تو اس
اسے گھیر کر کونے میں لے جائیں تو وہ پنجے جھاڑ کر حملہ کر دیتی ہے۔ فاختہ جیسا امن پسند کوئی چرند پرند نہیں، مگر کوئی چیل اس کی جان لینے کے لیے اس پر جھپٹ پڑے تو وہ بھی فاختہ پھڑپھڑاتی ہے۔ اور ہر شریف شہری اور ہر امن پسندی کی ایک حد ہوتی ہے۔ سرخ لکیر عبور کر کے اگر شیر بھی بھینسوں کے علاقے میں آ جائے تو وہ اکٹھی ہو کر اسے بھگانے کی کوشش کرتی ہیں۔ کراچی واقعے میں سرخ لکیر عبور کی گئی، اس لیے آئی جی سندھ بولا، اس لیے بلاول بھٹو بولا، اور اس لیے آرمی چیف کو بھی بولنا پڑے۔ یہ وہ جو کیپٹن صفدر کے ہوٹل کے اوپر چھاپا پڑا تھا اس کی بات کریں، سرخ لائن ان کی نظر میں عبور ہو گئی تھی۔ نواز شریف اقتدار سے نکلا جب چپ رہا، الیکشن سے نائل ہوا چپ رہا۔ سنیں، عدالتوں میں بار بار پیش ہوا چپ رہا، سزائیں قبول کی چپ رہا، جیل گیا چپ رہا، بیمار ہوا چپ رہا، سیاست تو کرتا رہا مگر طاقتور اداروں کے خلاف زبان نہ کھلی۔ نجی محفلوں میں وہ ان کی چیرہ دستیوں اور زیادتیوں کی کہانی سناتا رہا، مگر ان کے آن دی ریکارڈ اپنی زبان کو تالا لگا کے رکھا، مگر ایک حد تک ہوتا ہے یہ خاموشی، ایک نہ ایک دن تو ختم ہونا ہوتی ہے۔ وہ لندن میں لمبے وقفے کے بعد جا ختم ہوا اور پتہ نہیں کیا ہوا۔ اچھا، پھر وہ کیا کہتے ہیں جی، بلی ہو یا فاختہ، سندھ ہو یا پنجاب، انسان ہو یا جانور، سیاستدان ہو یا سرکاری ملازم، کسی کو بھی اتنا تنگ کیا جائے کہ اس کا حوصلہ اور برداشت دم توڑ جائے تو پھر وہ بول پڑتا ہے، چیختا چلاتا ہے، احتجاج کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکاری کیوں اپنی حدود میں نہیں رہتے؟ اب سنیے گا ذرا، شکاری کن کو کہہ رہے ہیں، اور یہی لفظ آپ کو عمران خان کی دفعہ بھی میں بتاؤں گا کہ وہ اب کیا کہہ رہے ہیں، اب شکاریوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور اب شکار ہونے والے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ پہلے والا اب شکاری کیوں نہیں اپنی حدود میں نہیں رہتے؟ دنیا میں ہر کوئی شکاریوں کے بیانیے سے واقف ہے۔ کسی دن شکار ہونے والے جانور شکاریوں کی بے رحمی پر بول پڑے تو دنیا کی تمام کہانیاں ان کے کردار بدل جائیں گے۔ پاکستان کے طاقتوروں کو بھی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے گنجائش ضرور رکھنی چاہیے۔ پریشر کوکر میں سے اگر ہوا نکل کر سیٹی نہ بجائے تو پریشر کوکر بھی پھٹ جاتا ہے، اور اس لیے تو اس میں پریشر کوکر میں سوراخ رکھا جاتا ہے کہ جب ابال ہو تو اس سے نکلتا جائے وہ ابال جو ہے۔ جو بھی بلاول بھٹو، نواز شریف بولے، تنگ آمد بجنگ آمد، پاکستان کے موجودہ حکومت نے وحشیت اور دوار پتہ نہیں کیا۔ میری اجزانہ رائے میں ابھی بھی وقت ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان۔ اچھا، یہ ہیں جناب صاحب، یہی ادارہ تھا، یہی شخصیت تھی، یہی سہیل وڑائچ صاحب تھے۔ صرف نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تھا، ٹارگٹ نواز شریف صاحب تھے۔ اس وقت ان کا کہنا کیا تھا کہ نواز شریف ہے، چپ رہا، بلی، شیر، دوار سے لگانا، پنجے مارے گی، ریڈ لائن عبور کر دی، یہ تھا۔ اب عمران خان کی دفعہ یہی ادارے ہیں، یہی سربراہ ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر اپنی اسٹیبلشمنٹ پارٹیاں یہ بات کہتی تو عمران خان کی بات سمجھ آتی کسی کو ادار۔ پاکستان کے 3 ٹکڑے کا کہنا عمران خان نے اگر کہا ہے، وہ جو مجیب الرحمان اور پتہ نہیں کیا کہا تھا گجرانوالہ میں، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ بات میرے خیال میں محتاط رہنا چاہیے، انہیں احساس ہونا چاہیے۔ اب وہ بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، انہیں احساس ہونا چاہیے کہ اب ایک طرف نواز شریف بڑی پارٹی کے سربراہ نہیں تھے، وہ شخصیات کے خلاف بولیں، وہ اداروں کے خلاف بولیں، وہ جو مرضی کریں، وہ کچھ نہیں تھا۔ وہ اب وقت نکل چکا ہے، اقتدار سے نکل چکے ہیں، انہیں ذمہ دارانہ باتیں کرنی چاہیے۔ پھر انہوں نے سوال پوچھا جو ان کا انٹرویو کر رہا تھا سہیل وڑائچ صاحب کا، اب کی بات ہے یہ، کیا مقتدر حلقوں کو ٹارگٹ کرنا یا وہ اور دوبارہ پاسبلٹی ہے؟ عمران خان نے خود اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ سے فاصلہ پیدا کیا ہے، لانگ مارچ سے ان کی پوزیشن خراب ہوئی ہے، ان کی پوزیشن اچھا یہ ریلی لے کے جائیں یہاں سے، مجھے کیوں نکالا وہ ٹھیک ہے، لانگ مارچ اگر عمران خان کرے تو ان کی پوزیشن خراب ہو جاتی ہے۔ تو ان کا جو خوف ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے، اور پتہ نہیں کیا اداروں پر اٹیک کرنا مقبولیت حاصل ہوگی، سوال پوچھا گیا۔ ڈی جی آئی ایس اے کے معاملے پر اختلاف ہوا، اس پر شور ہوا، وزراء اعلیٰ وہ لگانا چاہ رہے تھے، اداروں کو دباؤ میں نہیں لا سکتے، اس سے تو دوری پیدا ہوگی اور فیصلے ان کے خلاف آئیں گے، اداروں پر دباؤ کی حکمت عملی نہیں چلتی۔ ان کی دفعہ وہ کہہ رہے تھے کہ بس اب بلی، شیر اور پتہ نہیں کیا گیا۔ یہ حکمت عملی جس نے بھی اپنائی وہ دور ہو گیا، نکالا گیا، اس کو فوراً اقتدار میں نہیں لایا گیا، نواز شریف کو اور پتہ نہیں کیا گیا، یہ نہیں کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے پتہ نہیں شیر اور چیتے کی مثالیں دی ہوئی ہیں ایک اور آرٹیکل میں، کہ پرانے والے آرٹیکل میں، کہ چیتا جو ہے وہ بوڑھا شیر لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ چیتا جو ہے وہ اس کو بھگانے میں کامیاب ہوا ہے، وہ بوڑھا شیر اس کو اکسا رہا ہے، اس طرح کے کالم بھی لکھے گئے ہیں۔
یہ ہیں اصول جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں، جو کہ شخصیات کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں۔ یہ اب مجھے بتائیں کہ اگر یہی والے سارے آرٹیکل، یہی والی ساری باتیں جو یہ سارے صحافی کرتے ہیں، ان کی اگر دوبارہ سے سامنے لائی جائیں تو کیا سیاستدانوں سے کم یو ٹرنز نظر آئیں گے آپ کو؟ میرا یہ آپ سے سوال ہے۔ ناظرین ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔